بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں ربیہ ناصر آپ کو اپنے چینل پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ قیامت کا منظر تھا، حشر کی گھڑی تھی اور ہر کسی کو سلطان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا کہ سیاہ رات میں سلطان کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ جنازہ تو جنازہ ہی ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، مگر یہ تو سلطان کا جنازہ تھا کہ جس کے اٹھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ جہاں بھی سلطان کے انتقال کی خبر پہنچی، غم کے بادل چھا گئے۔ عورتوں اور مردوں نے برابر آنسو بہائے، غم سے دل پھٹنے لگے اور ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ خود سلطان کے لشکر کے ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے، چونکہ سلطان کا انتقال مہم جوئی کے دوران راستے میں ہوا تھا، اس لیے عطر میں بسا ہوا جنازے کا تابوت پھولوں اور خوشبوؤں کے ساتھ پٹن لے جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور نعتیں پڑھنے والے ساتھ تھے۔ فوج کے جرنیلوں پر سکتہ طاری تھا، مگر وہ سلطان کے انتقال کے بعد بھی منظم تھے اور کسی قسم کی بد نظمی پیدا نہیں ہوئی۔ غم کے اس عالم میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے سلطان کی موت کی خبر سن کر شکرانے کی نماز ادا کی، نعرے پٹوائے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے علاقے کے سلطان کے نائب اور سفیر کو بھی بڑی بے عزتی سے نکال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مر جانے والا نہ تو واپس آ کر خود بدلہ لے سکتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے اور نہ ہی مڑ کر دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاست کڑپہ کے حاکم حلیم خان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بد نصیبی یہ کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان تھا۔ اس افغان حاکم کا سلطان کے ساتھ معاہدہ تھا اور بظاہر یہ حاکم سلطان کا دوست تھا اور سلطان کے اس پر احسانات تھے۔ سلطان چاہتا تو اس کی ریاست اس سے چھین سکتا تھا، مگر سلطان نے کبھی اس کی ریاست کو نہیں چھیڑا تھا۔ مگر سلطان کا جنازہ اٹھتے ہی اس کی دوستی کا بھانڈا بیچ بازار پھوٹ گیا۔ عالی شان دربار لگایا گیا تھا۔ ہر ایک شخص حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جو دربار لگایا جا رہا ہے یہ تاریخی دربار ہے، ایک ناقابل یقین خوشی آنے والی ہے اور ایسی ایک مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ جس کی اپنی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی مثال بے مثل۔ سب کے دل دھک سے رہ گئے جب اچانک سلطان پردے سے نکل کر تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ سلطان ہے یا پھر اس کی روح، لیکن روحوں کا آنا تو ثابت ہی نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ انتقال کر جانے کے بعد سلطان واپس آ گئے، کہ ان سب نے مل کر سلطان کو کندھا دیا تھا۔ عوام تو کیا، خواص نے بھی اپنی آنکھیں مل مل کر لال کر لی تھیں۔ ایک دہشت کا عالم تھا۔ کسی کو جرت نہیں تھی کہ پوچھے، حضور وہ جو ہم نے کندھے دیے تھے وہ کیا ہوئے؟ آخر سلطان سے ان کی حیرانی والی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ خود ہی بولے، اللہ کی ذات ہی بھروسے کے لائق ہے کہ جس نے تم لوگوں کو ثابت قدم رکھا اور تم لوگ آزمائش میں پورے اترے۔ دراصل ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تم ہمارے بغیر بھی منظم رہتے ہو یا بھیڑ بکریوں کی طرح بکھر جاتے ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر سب سے زیادہ حیران اس کا اپنا بیٹا تھا کہ اس بات کا اس کو بھی پتہ نہیں چلا تھا اور اس نے سب سے زیادہ مصنوعی جنازے کو کندھے دیے تھے۔ سلطان پھر بولا، چند ایک خاص آدمیوں کے علاوہ باقی کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہمیں سب کے ساتھ اپنے بیٹے کا بھی امتحان لینا منظور تھا۔ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ تم سب اس میں پورے اترے، مگر حاکم کڑپہ حلیم خان کی دوستی کا پتہ چل گیا، اس لیے ہم نے اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنے میں خبر آتی ہے کہ کڑپہ والوں نے بغاوت کر کے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سلطان بھی فوراً کڑپہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں سلطان خوش ہو کر انعامات اور خلعتیں یعنی انعامی لباس تقسیم کرتا ہے۔ سلطان کا غصہ عروج پر ہے اور وہ حاکم کڑپہ کے قاصد سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری معافی قبول نہیں ہے، کہ جو مٹھائی بٹنی تھی وہ بٹ چکی، اور اب جب کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو گئی ہے تو اس غدار کو صرف اور صرف ہماری تلوار ہی سیدھا کرے گی۔ اسے کہہ دو کہ جنگ کی تیاریاں کر لے کہ ہم اس کے سر پر آنے ہی والے ہیں۔ ایلچی کے ناکام آنے کے بعد حلیم خان نے بھی تیاری کر لی اور پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حلیم خان نے جنگ کی قیادت اپنے بھتیجوں حسین میاں اور سعید میاں کو دے دی۔ نا تجربہ کاری کے باوجود یہ لڑکے ہاتھی پر سوار ہو کر نعرے بجاتے ہوئے آگے بڑھے
اور بڑی بے جگری سے لڑے اور شدید تیر اندازی کر کے سلطان کے 2000 آدمی مار دیے، مگر آخر کب تک لڑتے؟ بالآخر ان کو شکست ہوئی، کڑپا فتح ہو گیا اور دونوں سردار گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے باوجود انہوں نے سلطان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے۔ یہ تھی ایک سلطان کی داستان کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنا جنازہ اٹھوا کے نہ صرف اپنی ذہانت کا ثبوت دیا بلکہ اپنے دوست اور دشمن کو آزمایا اور ان کو سزا بھی دی، اور دوسری طرف ایک اور احسان فراموش حاکم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نہ صرف حکومت چھنوائی بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی برباد کروایا۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کارنامہ سلطان فتح علی ٹیپو کے والد سلطان حیدر علی کا ہے۔